وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، حسن بن حیان۔ حلیت الاولیاء میں ان کا تذکرہ اور طبقات ابن سعد میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ امام ذہبی نے بھی لکھا، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اور ان کی عبادت کا یہ حال، جب رات کے وقت آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور کسی ویرانے میں جا کے عبادت میں مشغول ہو جاتے، جب گلیوں سے گزرتے تو یہ کہتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جنت کے طالب بھی ہیں اور سوئے ہوئے بھی ہیں، کہ بندہ ہو جنت کا طالب اور پھر اسے رات کو نیند آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ جہنم سے بچنا چاہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جنت کی اتنی طلب اور جہنم کا اتنا خوف تھا کہ ساری رات سوتے نہیں تھے، عبادت میں گزار دیتے۔ وہ حسن بن حیان، جب ان کا وصال ہوا اور جب ان کو دفن کیا گیا، دن بڑا گرمی کا تھا، بڑی شدید گرمی تھی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اس بات کو لکھا کہ جس وقت قبر بن گئی، مٹی قبر پہ ڈال دی گئی، مٹی ڈالنے والے ابھی ہاتھ جاڑ رہے تھے، تو کہتے ہیں اتنی شدت کی گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب مٹی ڈال کے ہاتھ لوگ جاڑ رہے تھے، کہتے ہیں کانت السحاب لا اکثر منہ ولا اطوالا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اور ٹکڑا بھی اتنا تھا، نہ قبر سے چھوٹا تھا نہ قبر سے لمبا تھا۔ جتنی حسن بن حیان کی قبر تھی اتنا بادل کا ٹکڑا، نہ چوڑائی میں زیادہ نہ لمبائی میں زیادہ، نہ زیادہ بڑا نہ اس سے چھوٹا، بادل کا ٹکڑا آیا۔ کہتے ہیں جب قبر بن گئی، اس بادل کے ٹکڑے نے آ کے برسنا شروع کر دیا، رشت ہو، قبر کو سیراب کر دیا، قبر پہ بادل نے چھڑکاؤ کیا اور بادل وہاں پہ برسا۔ رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کے لیے اس طرح کا خاص اہتمام بھی کرتا ہے، اور وہ خاص اہتمام کبھی تو حصی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یعنی کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب آئے تھے اس کے جنازے میں تو گرمی بڑی تھی، دور دور تک کسی بادل کا نام و نشانی نہیں تھا، لیکن جب عین جنازے کا وقت آیا اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھی چلا دی، بارش کا نزول بھی کر دیا۔ تو یہ وہ حصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات دیکھنے والوں کو نظر بھی آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اہتمام آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن رب ذوالجلال اس بندے کے قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ امام ابو جعفر ہاشمی جو 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی ہیں، آج وہ جاہلوں کا ٹولہ جو آج یہ کہے کہ یہ زیارت قبور تو یہ بریلویوں نے یا سنیوں نے یہ گڑا ہے یہ طریقہ، پہلے تو یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس امت کی جتنی عمر ہے، اس عمر کی ہر صدی اور ہر سال میں تمہیں زیارت قبور کا طریقہ مل جائے گا، کہ اہل حق کا یہ طریقہ رہا کہ قبروں کی زیارت کو نہ صرف مستحسن سمجھا بلکہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول بھی اسے سمجھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں 5ویں صدی ہجری میں جب ابو جعفر ہاشمی جن کا وصال 441 ہجری میں ہے، جب وصال ہوا قبر بن گئی، تو کہتے ہیں ان کے شاگردوں نے، ان کے ماننے والوں نے آج جن سے چند منٹ کی فاتحہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کے ہضم نہیں ہوتی، وہ 14ویں صدی کی نہیں 5ویں صدی ہجری کی بات سنیں۔ امام جعفر ہاشمی کا وصال ہوا تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ فاتحہ خوانی نہیں کی، صرف ایک قرآن ختم نہیں کیا، یہ لفظ لکھے امام ذہبی نے، کہتے ہیں ختم علی قبرہ، علی قبرہ کے لفظ بولے کہ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا، کہا اگر میت کے لیے پڑھنا تو قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں ان کے ماننے والوں نے علی قبرہ، قبر پہ جا کر
عشرۃ آلاف من القرآن، ان کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا کہ 10,000 قرآن ان کی قبر پہ بیٹھ کے ختم کیے، 10,000 قرآن ان کی قبر پہ بیٹھ کے ختم کیے۔ توہم پرستوں کا یہ عقیدہ نہیں، یہ گڑا ہوا نظریہ نہیں، شروع سے لے کے اہل حق کا یہی طریقہ رہا۔ انہوں نے قبر پہ فاتحہ خوانی کو بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کا کہ نزول کا سبب سمجھا، اور قبر کی زیارت کو بھی رحمتوں کے نزول کا سبب سمجھا۔ اسی طرح آج دیکھو وہ طبقہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جب کوئی جائے تو وہاں وہ لوگ جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ برگلاتے کس طرح ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ عربی میں بولتے تھے تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، منع تو وہ ضرور کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے۔ اب وہاں انہوں نے اردو والے کھڑے کیے اور ورگلاتے اس انداز میں ہیں، متنفر کرتے ہیں قبروں کی زیارت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عربی بولتے تھے اور تم اردو بولتے ہو، تو تم اردو میں جو کچھ کہو گے انہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ اس لیے السلام علیکم یہ تو ہے عربی میں، صرف سلام کر دو، اگلی باتیں تمہاری اردو میں ہیں، اردو کی انہیں سمجھ ہی نہیں آنی تو یہ باتیں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس انداز میں بھی سادہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، جو وہ سادہ لوگ آ جا کے یہاں نظریہ یہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھو، وہ صرف بات پھر حضرت امیر حمزہ تک نہیں رہتی، بات آگے بھی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام بھی تو عربی بولتے تھے، تو آج ہم اردو میں یہاں جو کچھ مرضی کہتے رہیں تو انہیں سمجھ معاذ اللہ کیسے آئے گی؟ یعنی یہ معاملہ پھر آگے بھی جاتا ہے۔ حالانکہ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ معاملہ دنیا کا ہے، لیکن اب وہ جن کو سنایا جا رہا ہے وہ معاملہ برزخ کا ہے۔ دنیا کے برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کرتے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث پہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، تو مردے کو جو دنیا سے جا چکا، مر چکا، اسے اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ اگر فرض کرو قبر اتنی گہری نہ ہو کہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ سکے تو پھر وہ بیٹھے گا کیسے؟ تو تمہارے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب سوالوں کے جواب وہ صحیح دے لے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور قبر تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ تا حد نگاہ وہ کیسے پھیل سکتی ہے؟ یعنی وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 7 قبر موجود ہے، دائیں بھی بائیں بھی، اور اس کی قبر تا حد نگاہ دائیں سے بھی بڑھ جاتی ہے، بائیں سے بھی بڑھ جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اسے جنت کا ماحول نظر آتا ہے، قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ یہ بلا بتاؤ ممکن کیسے ہے؟ حالانکہ 7 قبر بنی ہوئی ہے، درمیان میں 1 فٹ کا فاصلہ نہیں، 7 قبر ہے، دائیں بھی بائیں بھی، تا حد نگاہ اتنی وسعت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی اس طرح کے اعتراض تو کفار کے بھی ہیں۔ آج اگر کافروں کو ان اعتراض کا جواب دینا ہے تو فکر رضا کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، اور فکر رضا یہ ہے کہ جاہلو یہ معاملہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بات دنیا کی ہے، اور قبر والے کا معاملہ برزخ کا ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہوتے ہیں، برزخ کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ان کے اعتراض کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ دیکھو اے معترض، تمہارے پاس بندہ ایک سو رہا ہو، بیٹھا تمہارے پاس ہے، سویا تمہارے پاس ہے، وہ اٹھ کے کہے کہ میں سویا تو یہاں تھا لیکن میں نے دیکھا میں امریکہ پہنچا ہوا تھا، امریکہ میں نے یہ دیکھا، تو کیا تم اسے یہ کہو گے کہ تم تو یہاں سے ہلے بھی نہیں، ہزاروں میل کا سفر بیچ میں موجود ہے، تم نے کیسے اتنی دور دیکھ لیا کہ وہاں کے حالات تم نے دیکھ لیے، کیسے بیچ کی مسافت کیسے طے ہو گئی؟ تو تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے کہ ٹھیک ہے خواب میں بندہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو نیند کو تو نصف موت کہا گیا، نصف موت پر اعتراض نہیں کہ نیند میں جب بندہ امریکہ جا سکتا ہے تو جو پورا قبر میں پہنچا ہوا ہے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، کہ
موت جو نیند جو ہے یہ عادی موت ہے، اس پہ اعتراض نہیں کہ یہاں بیٹھا جسم غائب نہیں ہوا، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آگے دیکھ رہا ہے حالانکہ بیٹھا یہاں ہے۔ جب اس کے لحاظ سے اتنے مسافت طے ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں، تو جو قبر کا مکین ہے ان کے حالات برزخ والے ہیں جو دنیا پہ کسی طرح بھی ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو بیچ میں 1 انچ کا پردہ آ جائے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں پہنچ کے مردے کی کیفیت اتنی تیز ہو جاتی ہے، وہ اپنی قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ آیا کون ہے، پہچانتا ہے ان کو، اولاد جائے انہیں بھی پہچانتا ہے، کوئی رشتہ دار آئے انہیں بھی پہچانتا ہے، حالانکہ بیچ میں اتنا موٹا مٹی کا پردہ، پھر جو ہے وہ اتنی مضبوط سلیبیں موجود ہیں، اس کے باوجود دیکھ رہا ہے، تو پتہ کہنا پڑے گا دنیا کے معاملات اور ہیں، برزخ کے معاملات اور ہیں۔ رب ذوالجلال بندہ مومن کو یہ شان دیتا ہے کہ دنیا میں موجود ہو، اس کے قرب میں بیٹھو پھر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی قبر کے قرب میں بیٹھو اللہ پھر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ ان کو سمجھنے اور اس پر عمل